لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون صدق اللہ العظیم. سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 69 اور 70 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے مخاطب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ انا یصرفون، اللہ کو چھوڑ کر وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی جھٹلایا، وبما، اور ان تعلیمات کو بھی جھٹلایا جو ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا تھا. فسوف یعلمون، سو ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا. اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت پر دلائل بیان فرمائے ہیں. آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین مشرکین مکہ، کافروں کو اس بات کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرو. جس اللہ نے تمہاری ہمدردی کی خاطر انبیاء علیہم السلام جیسی محبوب جماعت کو تشکیل دی ہے، تمہیں چاہیے کہ ان کی پیروی کر کے اللہ کو راضی کر لو اپنی موت کے آنے سے پہلے. اور اگر خدا نہ خواستہ تم نے موت سے پہلے اللہ کو راضی نہ کیا تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ میرا پیغمبر، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی طرف سے جب انہیں قرآن کریم کی کوئی آیات کریمہ سنائی جاتی تو اس پر اپنے مطلب بیان کیا کرتے اور کہتے کہ نہیں، شاید کہ یہ مطلب نہیں، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. معاذ اللہ قرآن کریم کی آیات میں غلط قسم کی بات اور مباحث کرتے تھے. فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا انا یصرفون، وہ اللہ کو چھوڑ کر کس طرف پھرے جا رہے ہیں؟ یعنی انہیں تو چاہیے تھا کہ قرآن پر ایمان لاتے، اللہ کو راضی کرتے، یہ اللہ کو چھوڑ کر کس راستے پر چل پڑے ہیں؟ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی جھٹلایا یعنی قرآن کریم کو، اور اس تعلیمات کو بھی جھٹلایا جو اللہ کے پیغمبر لے کے آئے یعنی نبی علیہ السلام کی مبارک سنت. فرمایا فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا. کب؟ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جبکہ توق اور زنجیریں ان کے گلے میں پڑی ہوں گی. اس وقت انہیں سمجھ میں آئے گی کہ ہائے کاش ہم دنیا کی زندگی ایسے گزارتے قرآنی احکامات پر اور نبی کی سنت کے مطابق، تاکہ اس عذاب کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑتا. یصحبون فی الحمیم، انہیں گرم پانی کے اندر گھسیٹا جائے گا. ثم فی النار یسجرون، اور پھر آگ کے اندر انہیں جھونک دیا جائے گا. ثم قیل، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا ان لوگوں کے لیے، اینما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہیں تم خدا کی خدائی میں شریک مانتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. قالوا، تو یہ جواب میں کہیں گے، ضلوا عنا، وہ تو سب آج ہم سے گم ہو گئے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ اس سے پہلے تو ہم کسی چیز کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہیں کرتے تھے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، یعنی اس وقت مشرک لوگ جھوٹ بولیں گے. جیسے سورہ انعام کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ مشرک لوگ کل کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولیں گے. واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہیں گے کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں شرک نہیں کیا تھا. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم جن چیزوں کو پوجتے رہے، جن کی عبادت کرتے رہے، ان کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے. اصل ہم نے جس چیز کی عبادت کرنی تھی اس چیز کی ہم نے عبادت نہیں کی. تو یہ جو ان کا جملہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کسی چیز کی عبادت نہیں کی، کیا مطلب؟ یعنی جس چیز کی عبادت کرنی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور ہم اللہ کے خیر کو پوچھتے رہے، حالانکہ وہ کوئی چیز نہیں تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. کذالک یذل اللہ الکافرین، اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو بدحواس کر دیں گے. اس وقت انہیں کوئی سمجھ نہیں آئے گی. ذالکم بما کنتم تفرحون،
یسرحون فی الارض بغیر الحق، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب کافروں کو اس لیے ملے گا کہ کافر لوگ زمین میں ناحق اترایا کرتے تھے، شرک بھی کرتے تھے اور خوش بھی ہوتے تھے، نافرمانی بھی کرتے تھے، کفر بھی کرتے تھے، خوش بھی ہوتے تھے۔ فرمایا وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور اس لیے کہ یہ کافر لوگ تکبر کیا کرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اب تم ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، فبئس مثوى المتکبرین، سو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق۔ جزاک